دنیا کی سب سے بڑی نعمت قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم اس جہان میں وہ نعمت بے بہا ہے کہ سارا جہاں آسمان و زمین میں اور ان میں پیدا ہونے والی مخلوقات اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ انسان کی سب سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی اپنے مقدر میں قرآن مجید کو حاصل کر لینا ہے، ان کو سیکھنا ہے، ان کو پڑھنے کو جاننا ہے، اور سب سے بڑی ثقافت اور بد نصیبی سے اعراض اور اسے چھوڑنا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس کی فکر تو فرض عین اور ضروری ہے۔ قرآن کریم صحت لفظی کے ساتھ یعنی اچھے سے پڑھنا سیکھے، اپنے اولاد کو پڑھانے کی کوشش کرے، پھر جس قدر ممکن ہے اس کے معانی، تراجم، ٹرانسلیشن، اس کے مفہوم، اس کے احکام کو سمجھنے اور اوپر عمل کرنے کی فکر میں لگا رہے، اور اس کو اپنی پوری عمر کا وظیفہ بنائے۔ اس قرآن مقدس کو اپنی عمر کا ایک وظیفہ بنائے اور اپنے حوصلے اور ہمت کے مطابق اس کا جو حصہ بھی نصیب ہو جائے اس کو اس جہاں کی سب سے بڑی نعمت سمجھے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مقدس کی عظمت سمجھے، شان قرآن سمجھے، رب کے اس انمول تحفے کی اہمیت سمجھے۔ روزہ اور قرآن یہ دونوں شفارسی ہوں گے، شفاعت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کونین کے دولہا رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارشی کریں گے، بندے کی سفارش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس بندے کی جو دن میں روزہ رکھے گا اور رات میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اس پاک کلام قرآن مجید پڑھے گا یا سنے گا، روزہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار عالم، اے میرے پاک پروردگار عالم، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روک کے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما اور اس کے ساتھ مغفرت رحمت کا معاملہ فرما۔ اور قرآن کہے گا، میں نے اس کو رات کو سونے اور آرام کرنے سے روک کے رکھا تھا، میرے خدا، میرے پاک پروردگار عالم، آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما اور اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی اور اس کے لیے جنت و مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا، اور خاص اللہ اپنا فضل و کرم سے اسے نوازے گا۔ تو جی کھول کر قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ ہے جو ایک حرف پڑھے گا اسے 10 نیکی ملتی ہے، اور رمضان شریف میں ایک کے بدلے 70 ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان شریف میں روزے رکھا کرے، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرے۔ قسم خدا کی یہ دونوں آپ کی شفاعت سے ہوں گے۔ آپ کے ماں باپ کام آئیں گے کہ نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں، آپ کے کھیش و اقاری، آپ کے دوستوں محب، آپ کے دنیا والے کام آئیں گے کہ نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن جب آپ دوستی کریں گے قرآن مجید سے، محبت کریں گے قرآن مجید سے، روزہ سے، ماہ سیام سے، تو انشاءاللہ ضرور یہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ ہماری جب ہمارا کوئی پرسانی حال نہیں ہوگا تو یہ روزہ ہماری مدد کرے گی، یہ قرآن مجید ہماری سفارشی ہوں گے۔ اس لیے مسلمانوں ان کی اہمیت سمجھو اور جی کھول کر کے تلاوت کیا کرو۔ یہ روزہ کی قدر و قیمت اور اس کا حصہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جنت کے دروازوں میں سے ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزہ دار کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن جب پکارا جائے گا، کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے، تو اس کی پکار پر وہ لوگ سنیں گے تو چل پڑیں گے روزے دار، ان کے سوا کسی اور کو اس دروازے سے داخلہ ہو نہیں سکے گا، داخلہ ہونے کی انٹری نہیں ہوگی۔ جب وہ روزہ دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ کو بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کو اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا، یا رسول اللہ آپ نہ آتے تو یہ قرآن کہاں سے آتا، ہے خدا ایک یہ فرمان کہاں سے آتا، یعنی بت خانوں میں طوفان کہاں سے آتا، تجھ پہ قربان میری جان ماہ ربیع الاول، تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا۔
تو نہ ہوتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا۔ مذہب اسلام زندہ باد، قرآن خدا کا فرمان زندہ باد، ماہ سیام زندہ باد۔